حضرت رابعہ بصری کو جس وقت دفن کیا تو حسب قاعدہ فرشتوں نے آ کر سوال کیا تو حضرت رابعہ نہایت اطمینان سے جواب دیتی ہیں کہ کیا اس خدا کو جس کو عمر بھر یاد رکھا گز بھر زمین کے نیچے آ کر بھول جاؤں گی؟ تم اپنی خبر لو کہ بڑی مسافت طے کر کے آئے ہو، تم کو بھی یاد ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، ان حضرات کا بھی کیا اطمینان ہے کہ ایک بزرگ نے کہا ہے کہ اگر منکر نقیر قبر میں سوال کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے تو میں کہوں گا کہ وہی جس نے ہمارے دل دیوانوں کو اڑا لیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا ایک ہاتھ میں پانی اور دوسرے میں آگ لے کر ایک بار جا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ آگ سے جنت کو جلاؤں گی اور پانی سے جہنم کو بجھاؤں گی تاکہ لوگ جنت اور جہنم کے لیے عبادت نہ کریں۔ یہ رابعہ بصری کے غلبہ حال کا واقعہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر رابعہ بیچاری بھید سے واقف ہوتی تو وہ ایسا کام نہ کرتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اور جس کی طرف اللہ بلائیں اس کی طرف جانا عین منشائے خداوندی ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی محبت الہی کے غلبے میں ایسی باتیں کر جانا یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دادا کے پاس 300 گاؤں تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو کفن دینے کے لیے کفن کا کپڑا تک موجود نہ تھا۔ انہوں نے اپنا سارا مال اپنے سامنے ہی صدقہ کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ترکی تجارت کی غرض سے چلے گئے۔ اس وقت وہ نوجوان تھے جہاں تجارت کرنے گئے اس قوم کا نام خلوخیہ تھا اور وہ بتوں کو پوجتی تھی۔ میرے دادا بت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کا عالم سر اور داڑھی کے بال مونڈے ہوئے سرخ ارغوانی کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ اسے حضرت شفیق بلخی نے کہا کہ جو کچھ تو کر رہا ہے سب باطل ہے، تیرا اور اس ساری مخلوق کا ایک مالک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، دنیا و آخرت اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر مخلوق کا رازق ہے۔ یہ سن کر بت کدے کے خادم نے کہا کہ تیرا اپنا فعل تیرے قول کے مطابق نہیں ہے۔ تو حضرت شفیق بلخی نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تیرا خیال ہے کہ تیرا ایک خالق ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، حالانکہ تو خود مشقت برداشت کر کے اتنی دور روزی کمانے آیا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی جو تو نے کہی ہے تو تیرا مالک تجھے وہاں بھی رزق دے سکتا تھا اور تو اتنی مشقت سے بچ جاتا۔ حضرت شفیق بلخی کہتے ہیں کہ اس ترکی کی یہ بات میرے زہد کا سبب بن گئی، چنانچہ انہوں نے اپنا سارا مال صدقہ کر دیا اور علم حاصل کرنے لگے۔ حضرت حسن بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ اور ایک آدمی حضرت مطرف بن عبداللہ بن شخیر رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے اس کو مدہوش پایا۔ ان سے 3 نور چمکے، ان میں سے ایک نور ان کے سر سے اور دوسرا ان کے دھڑ سے اور تیسرا ان کے پاؤں سے۔ اس نے کہا یہ لو۔ پس جب اس کو افاقہ ہوا تو ہم نے اس کو کہا کہ اے ابو عبداللہ تو کیسا ہے؟ ہم نے ایسی چیز دیکھی جس نے ہمیں گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ وہ کیا؟ تو ہم نے اسے بتا دیا۔ اس نے کہا کہ کیا تم نے یہ دیکھا؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا یہ سورہ تنزیل السجدہ تھی جو 29 آیات ہیں۔ اس کی پہلی 10 آیات میرے سر سے چمکیں اور درمیانی 10 آیات میرے دھڑ سے اور آخری آیات میرے پاؤں سے، اور وہ چڑھیں میری شفاعت کرنے کے لیے، اور یہ تبارک والی صورت ہے جو میری حفاظت کر رہی ہے۔ پس وہ دم توڑ گیا۔ یوسف بن حسین کہتے ہیں کہ جب ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ سے میری جان پہچان ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ شیخ آپ کی اس حالت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ میں ایک کھلنڈرا نوجوان تھا، پھر میں نے توبہ کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حج کرنے چلا گیا۔ میرے پاس بہت تھوڑا سامان تجارت تھا۔ حج کے بعد مصری تاجروں کے ایک قافلے میں شامل ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ایک نوجوان بھی شریک ہوا جو نہایت خوبصورت تھا، گویا اس کا چہرہ چمکتا تھا۔ دوران سفر قافلے کے امیر کی رقم کی تھیلی گم ہو گئی۔ اس نے قافلے کو رکوا دیا اور سب لوگوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ جب وہ اس نوجوان تک پہنچے کہ اس کی تلاشی لیں، یہ نوجوان چھلانگ لگا کر دریا کی موجوں میں جا بیٹھا اور ایک موج اس کے سامنے دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی۔ اس نوجوان نے کہنا شروع کیا
کہ اے میرے آقا، ان لوگوں نے مجھ پر تہمت لگائی ہے۔ میرے دل کے محبوب، میں تجھے قسم دلاتا ہوں کہ تو یہاں دریا کے سب جانوروں کو حکم دے کہ وہ اپنے سر باہر نکالیں اور ان کے منہ میں ہیرا ہو۔ حضرت ذوالنون کہتے ہیں کہ اس کی یہ بات ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ہم نے دریائی جانوروں کو سر نکالے دیکھا، ہر ایک کے منہ میں ایک موتی تھا اور وہ جگمگ کر رہا تھا۔ پھر نوجوان اچھل کر کھڑا ہوا اور پانی پر چلتے ہوئے یہ آیت پڑھنے لگا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی کا انتقال ہوا اور وہ وہیں دفن بھی کیا گیا۔ اس کے چند ہی روز بعد ایک بزرگ نے اسے خواب میں بہت ہی دردناک عذاب میں گرفتار دیکھا۔ اس کی تعذیب و تکلیف پر ان بزرگ کو بڑا افسوس ہوا، مگر بیچارے کر ہی کیا سکتے تھے۔ ایک ہی ہفتے کے بعد وہ پھر خواب میں دکھائی دیا تو معلوم ہوا کہ اب وہ جنت میں موج کر رہا ہے۔ ان متضاد حالات کی ان بزرگ نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ اصل واقعہ تو وہی ہے جو تم پہلے دیکھ چکے ہو، مگر اتفاق سے دوسرے ہی دن ایک مرد صالح میرے قریب آ کر دفن ہوئے اور انہوں نے اپنے قرب و جوار کے 40 آدمیوں کی بخشش کی سفارش کی، جس میں ایک میرا بھی نام تھا۔